فزیکل چیز کے موومنٹ سے وابستہ نہیں ہے، بلکہ اسپیڈ آف الیکٹران کے ساتھ وہ منتقل ہوتی ہیں جو معلومات ہیں، اور اس ڈیجیٹائزیشن کے ذریعے معیشت کا ہر شعبہ، چاہے وہ بینکنگ ہے، چاہے وہ پاور سیکٹر ہے، چاہے وہ ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے، چاہے وہ ایجوکیشن سیکٹر ہے، چاہے وہ ہیلتھ سیکٹر ہے، وہ سب اب ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر منتقل ہو گیا ہے۔ تو جہاں اس ٹرانسفارمیشن، ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن سے بہت ساری اپرچونٹیز پیدا ہوئی ہیں، اسی تناسب سے ولنریبلٹیز بھی پیدا ہوئی ہیں، کہ اگر کوئی آپ کے ڈیجیٹل سسٹم کو ہیک کر لے تو وہ آپ کے گرڈ سسٹم کو فیل کر سکتا ہے۔ اگر کوئی آپ کے ڈیجیٹل سسٹم کو ہیک کر لے تو وہ آپ کے تمام سیف سٹی کے کیمراز کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اگر کوئی جرائم کے گروہ کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی کے ڈیجیٹل سسٹم کو ہیک کر لیں تو وہ اپنے جرائم کے لیے اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر بینک کے نظام میں کوئی گھس جائے تو وہ اس کی جو فائنینشیل انٹیگریٹی ہے یا اس کے آپریشنز ہیں ان کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ملک کی سیکیورٹی ہے اس کو بھی اب آنے والے دور میں، چونکہ ویپنز بھی ڈیجیٹائز ہو گئے ہیں، اس کا تعلق بھی ڈیجیٹل سیکیورٹی کے ساتھ ہو گیا ہے۔ تو اس لیے جہاں ڈیجیٹائزیشن امپورٹنٹ ہے، سائبر سیکیورٹی بھی اسی طرح امپورٹنٹ ہو گئی ہے۔ جس طرح کسی ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت ضروری ہے یا تھی، اسی لحاظ سے اس ملک کی جو ڈیجیٹل اور سائبر حدیں ہیں ان کے اندر بھی اس کی ساورینٹی اور اس کے اندر جو اس کی حفاظت ہے وہ ایک اہم چیز ہو چکی ہے۔ جہاں پر یہ نیشنل لیول کے چیلنجز ہیں، وہیں انڈیویجول لیول چیلنجز بھی ہیں، چونکہ ہم انکریزنگلی ہم بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں وتھ ڈیجیٹل ایکسپوجر۔ شاید آج گوگل یا جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہ مجھے، آپ کو یا کسی بھی شخص کو اس کے اپنے بہن بھائی یا والدین سے بہتر جانتے ہیں، اس کا سائیکو انالیسس بہتر بتا سکتے ہیں کہ یہ شخص یا شخصیت کیا پسند کرتا ہے یا کرتی ہے، یا یہ آئندہ اس کا اگلا قدم زندگی میں کیا ہوگا۔ ایک بڑی پریڈکٹیو کیپیبلٹی آ گئی ہے۔ اسی طرح جو بگ ڈیٹا ہے، اور بگ ڈیٹا اور ٹیکنالوجی کی کمبینیشن کے نتیجے میں ڈیموکریسی پر ایک بہت بڑا چیلنج آ گیا ہے کہ آپ بگ ڈیٹا اور ٹیکنالوجی کے ذریعے ووٹرز چوائسز کو مینوپولیٹ کر سکتے ہیں۔ اور اسٹوڈنٹس کو میں ضرور کہوں گا کہ اگر آپ نے اب تک نہیں دیکھی تو نیٹ فلیکس پہ ایک فلم ہے جس کا نام ہے دا گریٹ ہیک، آپ ضرور اس کو دیکھیے۔ اس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کس طرح سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو استعمال کیا جاتا ہے لوگوں کی چوائسز کو متاثر کرنے کے لیے اور مینوپولیٹ کرنے کے لیے۔ تو ایک بڑی مینوپولیٹو پاور آ گئی ہے۔ اسی طرح ڈس انفارمیشن پھیلانا جو ہے وہ بہت آسان ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جب آئی ہے تو اب تقریباً ناممکن ہو گیا ایک عام آدمی کے لیے جو تھوڑا سا زیادہ باخبر ہو کہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے جنریٹ کی ہوئی ویڈیو اور آڈیو میں فرق کر سکے کہ اصل کیا ہے اور نقل کیا ہے۔ تو یہ وہ سارے چیلنجز ہیں کہ جن کو مختلف لوگ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور میں آپ کو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں خود آپ کے سامنے اس ڈیجیٹل ان ریزیلینس کا ایک شکار بیٹھا ہوں۔ 2018 میں کچھ سیاسی گروہوں نے مذہب کارڈ کو استعمال کیا اور اسے ہمارے خلاف استعمال کیا، اور اس ڈس انفارمیشن اور ہیٹ سپیچ سے متاثر ہو کے ایک نوجوان نے، جس کو میں نہیں جانتا تھا، جس کا میرے ساتھ زندگی میں کوئی رابطہ نہیں تھا، میں نے اسے کہیں ناراض نہیں کیا تھا، میرا اس سے کوئی جھگڑا نہیں تھا، لیکن محض اس آن لائن ہیٹ مٹیریل سے متاثر ہو کے اس نے میری زندگی لینے کی کوشش کی،
اور اس کی پستول سے نکلی ہوئی گولی اب بھی میرے جسم کے اندر موجود ہے، اور وہ مجھے روزانہ اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ کتنا ضروری ہے کہ ہم اس ہیٹ اور مس انفارمیشن کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کریں. چونکہ میری زندگی تو اللہ نے بچا لی، لیکن میں ہر روز یہ سوچتا ہوں کہ ایک نوجوان کی زندگی تباہ ہو گئی جو جیل میں چلا گیا. اگر وہ اس ہیٹ مٹیریل سے متاثر نہ ہوتا تو شاید ایک کارآمد شہری ہوتا اپنے خاندان کے لیے اور خود اپنے لیے، لیکن اس وجہ سے اس نے خود کو ایک مجرم بنایا اور اپنا مستقبل ختم کر لیا. تو اب اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی نئی نسل کے لیے بڑا ضروری ہے، جو اس کا زیادہ ایکسپوجر ہوگا، کہ ہم اپنے کوگنیٹو ایبلٹیز کے اندر وہ صلاحیت لے کر آئیں کہ ہم اس انفارمیشن ایکسپوجر جو ڈیجیٹل ذرائع سے ہماری طرف آتا ہے اسے فلٹر کرنے کی صلاحیت پیدا کر کے ریزیلینس اپنی پیدا کریں. کیونکہ اگر ہمارے اندر یہ ریزیلینس نہیں ہوگی کہ ہم جھوٹ اور سچ کا فرق کر سکیں، اور ہم حقائق کو جاننے بغیر ان پر اگر یقین لے آئیں گے، تو ہم مینوپولیٹ ہو سکتے ہیں غلط مقاصد کے لیے، ہم انتشار کے لیے ہو سکتے ہیں. اور پھر اب جو نئی جنگ ہے وہ انفارمیشن ڈومین میں لڑی جاتی ہے. بہت آسانی کے ساتھ آپ لوگوں کے درمیان کیاؤس پیدا کر سکتے ہیں، کیاوٹک کنڈیشنز پیدا کر سکتے ہیں، مسٹرسٹ پیدا کر سکتے ہیں، ایک ریاست کے اندر شہریوں کا اور اداروں کا تعلق توڑ سکتے ہیں. آپ شہریوں کو آپس میں تقسیم کر سکتے ہیں مذہب کی بنیاد پہ، لسانیت کی بنیاد پہ، ان فالٹ لائنز کے اوپر جو وہاں پر ہیں. تو اس لیے ہمارے اندر یہ صلاحیت اور کیپیبلٹی پیدا ہونی تعلیمی نظام کے ذریعے بہت ضروری ہے. اور اس لیے ہم نے اب ہائر ایجوکیشن کمیشن سے یہ کہا ہے کہ وہ یونیورسٹیز کو اس بات کے پابند کریں کہ وہ نوجوانوں میں یہ صلاحیت پیدا کریں کہ وہ اس ڈیجیٹل ایج کے اندر سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت پیدا کریں. اور آخر میں آپ سے وہی کہوں گا، دیکھیے آج کے دور میں جو ڈیجیٹل ایج کا مینترا ہے وہ ہے جو 1400 سال پہلے ہمیں قرآن مجید نے دیا، کہ جب کوئی تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی تصدیق کر لو، ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے. تو آج اگر آپ دیکھیے ڈیجیٹل میڈیا کا مینترا یہ ہے فیکٹ چیک. سب سے بڑا جو اب آج کل تحریک ہے وہ فیکٹ چیک کے اوپر ہے. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں حکومت کی سطح پر کہ لوگوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، سائبر کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہماری صلاحیت ہے انفورسمنٹ کی اور حکومت کے اداروں کی، اس کو بہتر کریں، تاکہ لوگوں کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کس طرح فراڈ ہوتا ہے، اور بالخصوص خواتین کو ہراساں کرنے کی کس طرح شکایات آتی ہیں. تو یہ سب چیزیں جہاں ایک طرف آزادی ہم نے لوگوں کو رائے دینی ہے، اسی کے ساتھ اس بات کو بھی یقینی بنانا ہے کہ وہ آزادی رائے جو ہے وہ لوگوں کی زندگیوں میں ایسی انگریس نہ کرے کہ جن سے ان کا نقصان ہو، جس سے ان کو وہ مس گائیڈ کر سکے. اور اب یہ کوئی چونکہ نیا فنومینا ہے، ہر سوسائٹی اس کو ایکسپیریمنٹ کر رہی ہے. کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ اس وقت کسی کے پاس سلوشن نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ آسٹریلیا نے 16 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال پہ پابندی لگا دیا. یہ ایک ان کا وے آف رسپانس ہے. تو آج یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم کوئی حتمی ابھی رائے قائم نہیں کر سکتے، چونکہ یہ ایک نیا فنومینا ہے اور اس سے تمام سوسائٹیز اپنے انداز میں نبٹ رہی ہیں. لیکن آئی ڈو ہوپ کہ انشاءاللہ جو ہم لرننگ کرو میں جائیں گے تو ہر سوسائٹی ایک ایکولیبریم قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، کہ جہاں ہم آزادی رائے کا بھی احترام کریں، لیکن اس آزادی رائے کو ایک انتشار میں تبدیل ہونے کا بھی ذریعہ نہ بننے دیں. Thank you, Ehsan Iqbal Sahab. Excellency, Ehsan Iqbal Sahab has talked about fact checking, and that is actually, a very important tool when it comes to AI in the age of AI. So Canada has made significant investments in media literacy and digital resilience programs globally. What strategic imperatives drive this commitment, and why is ensuring online-offline rights parity a priority for Canadian foreign policy?
Assalamu alaikum. Sorry, they are asking for a 2-minute break for something, I think something technical. Sorry, Excellency. Go ahead. Good? Okay. Assalamu alaikum, everybody, and thanks so much for having us here. And we're really excited to be here at ThinkFest this year, and to support this and to support the work of cyber resilience. मैं ज़रा ज़्यादातर इंग्लिश में अंग्रेजी में पेश करूँगा, but I'm completely in agreement with the minister said about the importance of what this means for us. And I'm so glad to see this young crowd here today, because you are the generation that grew up with this more than previous generations did. And I think resilience is something really, really critical, because as the Honourable Minister has said, this is about distinguishing truth from lies. It's about protecting ourselves, that's what resilience is about. It's about protecting ourselves individually, and it's also about protecting ourselves as societies from the immense division and hatred that can be caused by misinformation and disinformation. And that, of course, includes, and this is a global phenomenon, of course, it's not just here. This includes the kind of misinformation that manipulates elections, that turns citizens against each other, and that destroys the social fabric of our society, of our countries. So I'm really pleased that we're here to talk about this today. I think for resilience, for us, what it means is we have to start investing in those kinds of things that create networks of truth and protection. I'll just give you a few examples of some of the things that we've done as Canada. And of course, domestically, we have to do a lot to strengthen our cyber security, the kinds of attacks that a country can face, its institutions, its banking system, its hospitals, these kind of malign attacks that come from sources that we track them are very serious crimes. So we take that seriously. On the misinformation and disinformation side, I also just want to flag the threats that journalists face, which is why we've been supporting a cyber resilience fund for journalists. A journalist anywhere in the world can face incredible attacks online, misinformation campaigns, and even threats to their lives. The Minister mentioned the threats that women face, whether they are particularly public figures and politicians, if they're female journalists. You just have to read the feed below some of their comments on social media to see how nasty and actually threatening the comments have come. So we take it very seriously as a country domestically, and we want to support that kind of resilience, particularly for journalists and media internationally. For us, we ground it in the basic principle of promoting and protecting human rights. This is the rights of citizens, it's the rights of people who engage in the digital space, as we all do. This year we were the president of the G7, it was our turn, and so we formed some new partnerships, particularly with key countries, including Germany and the United Kingdom. We formed the Canada-Germany Digital Alliance to tighten up our digital sovereignty and accelerate innovation. We're a co-founder of a thing called the Media Freedom Coalition with the Netherlands. This is also really important in globally supporting the work of journalists. And we've also helped to create a fund within UNESCO called Global Media Defense Fund to protect journalists from violence and censorship and implement the UN Plan of Action on safety for journalists. So I mentioned there's an important gender equality dimension to how we look at cyber resilience. I think we shouldn't forget that. For us here in Pakistan, as a friend of Pakistan, we're supporting local women's organizations that advance women's rights and also supporting the voices online. We have this cyber digital resilience fund, which of course has been helping to train journalists. We've got female journalists who face GDP violence and targeting with cybersecurity skills, a platform of abuse reporting, and peer support networks. And we're also partnering with the existing press clubs in the Lahore, Islamabad, and Khan to help train journalists. So we've been able to train 200 journalists to develop digital safety protocols and response mechanisms when their members come under attack. And I think this is really important because we receive obviously our news from so many sources now. It's no longer from traditional media picking up the newspaper or watching all the traditional news channels.
we're getting it through all kinds of other independent means through our social media. We're getting it as soon as we wake up in the morning. And it's important to think about two things, I think. One is, obviously, is what I'm looking at is the truth, or has it been manipulated? Has it been, and if it's been manipulated, who's behind it and what's the cause? And then if it's coming from a credible source, are those people safe? Are they safe after they've made that, those kinds of, done that kind of reporting? And are we enabling good, truth-based investigative reporting? Or are we stuck in echo chambers of fiction and manipulation? So it's really important, I think, for us to think about resilience as something both personal and something societal. चल मेरे ख्याल से ये भी नहीं है So based on your work in the Department of Digital Media, your engagement, journalism, training, सबसे ज़्यादा digital vulnerabilities क्या हैं that you've observed in Pakistan's media? और दूसरा ये वर्कशॉप में ये इनको किस तरीके से एड्रेस करती हैं जर्नलिस्ट उसको क्या उससे सीख रहे हैं? CDR जो है वो कैनेडियन कमीशन का फंड है साइबर डिजिटल रेजिलियंस फंड जिसके अंदर हम इसका पे काम कर रहे हैं और सेशन में DPUC के में आता है उसमें वी आर बेसिकली डीलिंग विद एंड जर्नलिस्ट की क्वेरीज हैं दैट ट्राइंग टू फॉरवर्ड के अंदर से हम बात कर रहे हैं कि किस तरह के थ्रेट्स का सामना है किस तरह थ्रेट्स को मैप किया जा सकता है और किस तरह फिर उन थ्रेट्स को एड्रेस किया जा सकता है क्योंकि बिल्कुल आप ख़त्म नहीं कर सकते टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ख़त्म नहीं कर सकते बट व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन कि हम किस तरह उससे लड़ सकते हैं और किस तरह अपनी मेंटल हेल्थ को जो है वो ठीक रखते हुए अपनी ड्यूटीज़ को पूरा कर सकते हैं दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव इनिशिएटिव अभी हम उसको बहुत एक पायलट लेवल पे कर रहे हैं मे बी बिकॉज लाहौर इस्लामाबाद और मुल्तान में इसकी वर्कशॉप्स हैं बट आई रियली होप कि हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं इसके साथ साथ डिजिटल रिलीज की जरूरत कैसे है और क्यों है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक स्टैटिस्टिक्स हैं जिनके मुताबिक हर 3 में से एक यंग बच्चा जो है या यंगस्टर जो है उसको डिजिटल थ्रेट्स का या साइबर बुलिंग का सामना रहता है और इसी तरह ये स्टैटिस्टिक्स जर्नलिस्ट पर भी जो है वो आते हैं बल्कि जर्नलिस्ट पे तो उनका जितनी हमने ट्रेनिंग्स की उनमें यही है कि किसी ना किस तरह उनको ट्रोलिंग का सामना रहा है किस तरह वो थ्रेट्स का सामना समटाइम्स जो आपके ऑनलाइन थ्रेट्स हैं वो ऑफलाइन में चेंज हो जाते हैं जैसे भी एहसन इकबाल साहब ने ये एग्जाम्पल दी कि वो हेट स्पीच की वजह से उनको फिजिकली उसका सामना करना पड़ा तो दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल और ये हर जर्नलिस्ट के साथ होता है उसका रिजल्ट ये होता है कि वो आइसोलेट हो जाते हैं चुप कर जाते हैं या बोलना बंद कर देते हैं डिफरेंट थ्रेट्स का सामना है सो ये सारे इश्यूज वी आर ट्राइंग टू एड्रेस जब हम डिजिटल रेजिलियंस की बात करते हैं और उसमें एक और चीज़ आई वांट टू ऐड कि चूंकि हमारे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं यंग लोग हैं हम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के साथ ऐसे ही एक MOU पे काम भी कर रहे हैं जिसका मकसद है कि मीडिया लिटरेसी को आप कैसे इन्हांस कर सकते हैं और डिजिटल रेजिलियंस को कैसे बढ़ा सकते हैं एहसन इकबाल साहब हैज़ बीन वेरी काइंड कि उन्होंने इस इनिशिएटिव को लिया है और वो MOU हम मेरा ख्याल है कि मटीरियलाइज कर लेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में सो बेसिकली ये सारी चीज़ें इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है और आप सबके साथ इस पर बात करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज यू आर गोइंग टू बी इन द मार्केट सून आप लोग उन जर्नलिस्ट की तरह काम करेंगे
یا ان سب جو تھریٹس کا سامنا ہے وہ آپ کو رہے گا. سو یہ چیزیں جاننا ضرور, اور الٹیمیٹلی ان کا افیکٹ آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ ہوتا ہے, جو ابھی ہم نے دیکھا بھی ہے. اگر ڈیجیٹل باقی بھی جو فارمز ہیں اور چیزیں ہیں, ابھی ریسنٹلی یونیورسٹی آف لاہور کا انسیڈنٹ آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح وہاں پہ 2 دفعہ 2 ایسے انسیڈنٹس ہوئے جس کا بیسک جو لنک ہے وہ ڈپریشن انزائٹی کے ساتھ ہے. اور اب ہم ڈیجیٹل جو ہے نا اسٹریس کی بات کرتے ہیں, بہت زیادہ جو ہمارے ینگسٹرز کو جس کا سامنا ہے, ہمارے جرنلسٹ کو جس کا سامنا ہے, کیونکہ آپ کا وے آف کمیونیکیشن بدل گیا, آپ کا انفارمیشن جو میکانزم ہے وہ چینج ہو گیا. آپ کو نہیں پتا کہ کون سی انفارمیشن ٹھیک ہے, کون سی غلط ہے, آپ نے کس کو لینا ہے کس کو نہیں لینا. فیکٹ چیکنگ کی بات ہوئی, دیٹ از ویری امپورٹنٹ, بٹ اب AI ٹولز کے آنے کے بعد فیکٹ چیکنگ بھی چیلنجنگ ہے. سو آئی بلیو کہ اس طرح کی ورکشاپس یا کیپیسٹی بلڈنگ جو ہم کر رہے ہیں, دیٹس آن ویری انیشیل اسٹیج, بٹ دیٹ ایڈز اے لاٹ آف ویلیو اینڈ اٹ ریئلی بلڈ دا کیپیسٹی. اور اس کو ہمیں انہانس بھی کرنا ہے, اس کو ہم نے زیادہ بڑے لیول پر اس پر کام کرنا ہے تاکہ اس کو زیادہ افیکٹو طریقے سے کیا جا سکے. تھینک یو سہیرا. احسن صاحب, آپ سے میرا ایک سوال ہے اور پھر اس کے بعد ایکسلنسی سے بھی آیا دا سیم کوشچن کہ یو نو ان این ایرا آف انکریزنگ سائبر تھریٹس اینڈ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن, وائی شوڈ ڈیجیٹل ریزیلینس بی اے نیشنل پرائیورٹی؟ آئی تھنک ابھی ورلڈ اکنامک فورم نے لسٹ جاری کی ہے کہ دنیا کے سامنے 10 سب سے بڑے تھریٹس کیا ہیں, اور آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ اس میں نمبر 2 تھریٹ جو انہوں نے کہا ہے وہ مس انفارمیشن ہے, اور نمبر 3 تھریٹ جو ہے وہ پولرائزیشن ہے. سو اس وقت جو دنیا کی ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ مس انفارمیشن از دا سیکنڈ بگیسٹ تھریٹ. فرسٹ از جیو اکنامکس کانفرنٹیشن, یہ جو ٹیرفس وار اور یہ ساری ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ڈسرپشن ہو رہی ہے. سیکنڈ بگیسٹ تھریٹ دے ہیو کالڈ مس انفارمیشن, اور تھرڈ وچ از اے کانسیکوینس آف مس انفارمیشن, پولرائزیشن. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا چیلنج ہے کہ جس کو کوئی سوسائٹی اگنور نہیں کر سکتی. اور میں چونکہ آپ سب نوجوان ہیں, آپ کو یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ 2 باتیں اپنے پلے باندھ لیجئے. آپ سوشل میڈیا استعمال کیجئے, آپ ڈیجیٹل دنیا کے مسافر بنیے, لیکن جیسے ہوتا ہے نا کہ ہائی وے کے اوپر کوشن سائنز ہوتے ہیں کہ یہ سلپری روڈ ہے, یہاں سپیڈ آہستہ کر لیں, یہ آگے ٹرن ہے. 2 سائن بورڈز ہمیشہ آپ کا ریفرنس پوائنٹ رہنے چاہیے. ایک اینی میسج آف ہیٹ, اینڈ سیکنڈ اینی میسج آف پریجوڈس. اگر آپ کو کوئی نفرت پہ مبنی پیغام نظر آتا ہے, اور اگر آپ کو کوئی تعصب ابھارنے کا پیغام نظر آتا ہے, تو آپ کے فلٹر سے اسٹریٹ وے اس کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے. اگر آپ یہ 2 فلٹرز نہیں اپنے بنائیں گے تو اپنی ذاتی حیثیت میں آپ کبھی ڈیجیٹل ریزیلینس وہ نہیں لا سکیں گے جو آپ کو ایک صحت مند نشو و نما کرنے میں مدد ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے وہ اس وجہ سے نہیں بنایا کہ ہمارے پاس برین ہے. برین تو ایک چھپکلی کے پاس بھی ہے, برین ایک چمگادڑ کے پاس بھی ہے, برین ایک بندر کے پاس بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس برین کے اوپر شعور دیا ہے, اور اس شعور کے اندر اگر نفرت اور تعصب کا وائرس آ جائے تو وہ شعور میل فنکشن کر جاتا ہے. جیسے کمپیوٹر کے آپریٹنگ سسٹم میں وائرس آ جائے تو وہ میل فنکشن کر جاتا ہے. اگر آپ اس انسان کے شعور کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس میں نفرت اور تعصب کے وائرس کو داخل ہونے سے روکنا ہے. اور یہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب آپ کے اندر اس کے بارے میں ہمیشہ ایک کانشیسنس بیدار رہے گی کہ آپ ہر میسج کو فلٹر کریں. میں آپ کو کئی مثالیں دے سکتا ہوں کہ ہماری سیاست میں اس کو کیسے استعمال کیا گیا اور اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں. کہ لوگ کس طرح ایک لندن میں اور مفتاح اسماعیل جا رہے تھے ایک پبلک پلیس پہ, تو وہاں پر ایک پڑھی لکھی خاتون, کوئی ہوں گی 40-45 سال کی عمر کی, وہ ہمیں ایک پبلک پلیس میں ملی.
اور جو ہمارے مخالفین نے رٹایا ہوا ہے اپنے ہر حمایتی کو کہ جہاں پہ ہم نظر آئیں یا ان کا مخالف نظر آئے پیچھے سے چور کی آواز لگا دو، تو اس خاتون نے بھی آواز لگا دی. اب جب اس نے آواز لگائی تو میں واپس پلٹا. مجھے مفتاح اسماعیل نے کہا یار جانے دو. نہیں، میں کہا نہیں، ہمیں کنفرنٹ کرنا چاہیے. تو میں اس خاتون کے پاس آیا. میں نے کہا کہ آپ ایک پڑھی لکھی خاتون لگتی ہیں. یو جسٹ ناؤ سیڈ سم تھنگ اینڈ آئی ہوپ یو ول ٹیک ریسپانسبلٹی فار واٹ یو سیڈ بیکاز یو سیم ٹو بی این ایجوکیٹڈ پرسن. تو اس نے نیم آمادگی کہی کہ ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ آئیے ہاتھ اٹھائیں. اگر میں نے پاکستان کو لوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مجھ پہ 100 دفعہ لعنت ہو اور اللہ مجھے نیست و نابود کر دے. میں آمین کہتا ہوں. اور اگر آپ نے مجھے سلینڈر کیا ہے اور جھوٹی بات کی ہے تو اللہ کی 100 دفعہ آپ پہ لعنت ہو، آپ بھی آمین کہیں. اب وہ خاموش ہو گئی. تو میں نے کہا کہ آپ نے بغیر سوچے سمجھے ایک روبوٹ کی طرح جو آپ کو فیڈ کی گئی بات آپ نے کر دی اینڈ یو آر ناٹ ولنگ ٹو ناؤ ٹیک ریسپانسبلٹی فار واٹ یو سیڈ. تو یہ میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جیسے میں نے آپ کو اپنی پہلی مثال سے بات کی کہ یہ جو میسیجنگ آف ہیٹ ہے یہ قوم کو تباہ کر سکتی ہے. آج پوری دنیا کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ پولرائزیشن جو ہے دنیا کے اندر ایک بہت بڑا خطرہ بن گئی ہے اور اس پولرائزیشن کا سب سے بڑا ہتھیار مس انفارمیشن ہے. اور اس مس انفارمیشن سے بچنا اور اس پر بچانا ایک قومی وحدت اور قومی سلامتی کا تقاضا بن گئی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ملک جو ترقی کرنا چاہتا ہے اگر وہ ایک پازیٹیو سنرجی نہیں پیدا کر سکتا، اپنے لوگوں کو ان کی یکجہتی کو کمپرومائز کر جائے گا تو پھر وہ انٹرنلی اتنا کمزور ہو جائے گا اسے کسی دشمن کی ضرورت نہیں رہے گی. وی ڈونٹ ہیو ٹو بی سیم ان آرڈر ٹو بی ایکول. وی کین بی ڈفرنٹ اینڈ یٹ وی کین بی ایکول. یہ وہ بنیادی چیز ہے جو جمہوریت کا بھی سبق ہے اور یہی وہ بنیادی چیز ہے کہ جس میں آپ یونٹی ان ڈائیورسٹی اینڈ اسٹرینتھ ان ڈائیورسٹی کے اصول کو اپنا کر ایک مضبوط قوم بن سکتے ہیں. Thank you, Sir. Excellency, same question for you. Why should digital resilience be a national priority for any country? Well, I'll just build on what the Honourable Minister has said. I think the division and the misinformation that is moving now in our social media space, in our digital space, is so significant that we do need to protect ourselves individually and, as I said, as a society. I think when the internet was first created, there was a very idealistic vision behind it, which is that this is going to be a public commons. This is going to be a common space where we will have the free flow of information, and it will be democratic in its spirit. And we all still need access to all of this information. We all still need these tools, but we have to find a way to balance freedom of expression, which I think so many of us here cherish, of course, around the world, but also with what we're going to invest in having a rules-based order that ensures that rights are also protected. And that includes the rights of people who are minorities and the rights of people who are threatened online. It's very significant. I think the other thing that we have to keep in mind is as we look at some of those kind of threats that are out there, but also the key engines of growth in the world, one of them is AI. And AI has this capacity now to hypercharge misinformation, to be weaponized to attack people. It's a very different world that we are going into. And I think for that, I think countries around the world, we need to be very vigilant about how AI can be used for large-scale manipulation of populations. I think it's really important for us to look at that. And then I'll just go back to saying that we can't go back to the past. We are in this now. So the question is, how do we navigate forward in a way that gives us that individual resilience, but also societal resilience, and the partnerships that we need internationally between countries. Countries have not disappeared. Even though the global commons in the digital space is global, countries still remain as the unit of account for societies of how we live.
and we need stronger partnerships between countries on how we're going to ensure that there are some basic rules and principles and rights being protected in the digital space. Ehsan Iqbal Sahab has to go, so thank you Ehsan Sahab. He has other commitments, he has to catch a flight. Thank you so much. मैं माजरत देता हूँ, मुझे फ्लाइट कैच करनी है कराची के लिए, तो थैंक यू वेरी मच जी. Thank you. अच्छा सवेरा, जो बात हो रही है डिजिटल रेजिलियंस की, एंड you talked about online harassment, online trolling, online abuse, especially women journalists. We took out a statement back in 2020 जो हमारे साथ ख़वातीन सहाफ़ियों के साथ जो है वो ट्रोलिंग, ऑर्गेनाइज ट्रोलिंग हो रही थी. एक तो नॉर्मल होता है कोई आपसे डिसएग्री कर ले या आपसे बात, लेकिन जो एक ऑर्गेनाइज ट्रोलिंग होती है उसका एक इम्पैक्ट बहुत फ़र्क किस्म का होता है. तो ये एंगल जो है, जो ये वर्कशॉप्स जो आप करवा रही हैं, मैं चाहती हूँ कि इसके अंदर इसको भी एड्रेस किया जाए. अपना मेंटल हेल्थ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट वो होता है. दूसरा होता है सेल्फ सेंसरशिप. तीसरा ये होता है कि शुड वी जस्ट लीव दिस करियर और नॉट. आई नो अ लॉट ऑफ वुमेन जर्नलिस्ट हु थॉट के क्या फ़ायदा कि इसके अंदर रहकर हम जो ये सब, और जो ऑनलाइन थ्रेट्स ऑफलाइन हरासमेंट में ट्रांसलेट होती हैं, और ये होती हैं, हमने देखा है कि खाली खातून सहाफ़ियों के साथ नहीं, मर्द सहाफ़ियों से हमने अभी रिसेंटली शाहज़ेब खानज़ादा साहब के साथ देखा था, और भी लोगों के साथ इस तरह की जो चीज़ होती है, एंड योर फैमिलीज आर अफेक्टेड बाय इट. सो उसके लिए आपकी इन वर्कशॉप्स के अंदर जो है वो किस तरह का काम हो रहा है? ऐसा है कि बिकॉज आपने खुद ही कहा कि जर्नलिस्ट जो हैं, विमेन जर्नलिस्ट स्पेशली, उनको ज़्यादा फेस करना पड़ता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि दोनों को ही करना पड़ता है. जितना विमेन है उतना ही मेन जर्नलिस्ट जो हैं, मेल जर्नलिस्ट, उनको भी ट्रोलिंग का और जो साइबर अटैक्स है उनका सामना रहता है. हमने जो वर्कशॉप्स में इसमें स्पेसिफिकली इस चीज़ को एड्रेस किया है कि जब ऑब्वियसली आप लोगों की मेंटालिटी चेंज नहीं कर सकते. हेट स्पीच हैज़ टू बी देयर. लोग ऑर्गेनाइज ट्रोलिंग करते हैं और एक ही अकाउंट से एक ही तरह का कमेंट एक ही वर्ड्स में बार बार शेयर होता है. तो उसका तो मकसद ही बेसिकली आपको चुप कराना है, आपको आइसोलेट करना है. सो हम इन ट्रेनिंग्स में फोकस ये भी कर रहे हैं कि जो फीमेल जर्नलिस्ट या मेल जर्नलिस्ट हैं, स्पेसिफिकली टेल देम नॉट टू आइसोलेट. आपने किस तरह अपनी मेंटल हेल्थ को या अपनी साइकोलॉजिकल वेलबींग को मेंटेन करना है और किस तरह इन चीज़ों का मुकाबला किया जा सकता है. जैसे हमने कुछ 2-3 स्ट्रैटेजीज हैं, लाइक बिकॉज आई बिलोंग टू द फैमिली जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं और फैमिली लेवल पर होती हैं, हम कमेंट्स नहीं पढ़ते. दिस इज़ अ वेरी कॉमन स्ट्रैटेजी वी हैव, बिकॉज इनिशियली जब बड़े शौक से आप कमेंट खोलते हैं और उनको पढ़ते हैं तो उसका बड़ा इफेक्ट आता है, फिर आप लोगों की बातों का आपका इफेक्ट होता है. तो हमने उस दिन एक स्ट्रैटेजी बनाई अपने घर में कि हम कभी कमेंट नहीं पढ़ेंगे व्हाटसोएवर, जो भी किसी पब्लिक उसके ऊपर होगा. फिर somebody told me during the discussions ही कि वो उसी तरह उस कमेंट को या जो बंदा आपको ट्रोल कर रहा है आप उसको रिस्पॉन्ड करें. तो समटाइम्स यू नीड टू, आप हर एक को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, बट जब जहाँ रिस्पॉन्ड करना है एक्चुअली दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी ट्रेनिंग्स का, और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है. आप डिजिटल रेजिलियंस की बात करते हैं, जो लेटेस्ट स्टेटिस्टिक्स पाकिस्तान के आए हैं उसके मुताबिक 70% हाउस होल्ड की एक्सेस है टू इंटरनेट एंड 96% इज विद मोबाइल फोन्स. सो 96% आपके मोबाइल फोन्स आपकी इंटरनेट एक्सेस आपको दे रहे हैं. तो इन हालात में आप किसी को चुप नहीं करा सकते, आप किसी को पकड़ नहीं सकते. हाँ, लॉज मौजूद हैं, और इन ट्रेनिंग्स का एक और फोकस ये भी है कि चूंकि लॉज मौजूद हैं, लीगल तरीका है, बट हर कोई उसको अडॉप्ट नहीं करना चाहता या नहीं कर सकता, और उनमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं कि समटाइम्स जब हम जैसे लोगों को भी को कहे ना कि भाई ये आप अडॉप्ट कर लें या आप केस कर दें या आप FIA के पास जाएं या साइबर विंग के पास जाएं, तो आपको लगता है इट्स अ लॉन्ग गेम. मतलब आप जाएंगे, फिर एक को आप चुप कराएंगे, 2 और बोलेंगे. सो हमने इसमें फोकस ये किया हुआ है कि किस तरह आप बगैर लीगल उन चीज़ों में पड़े अपने आप को सेव कर सकते हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने लेवल के ऊपर आप किस तरह से इसका मुकाबला कर सकते हैं, किस तरह आप लोगों की बातों पे ध्यान दिए बगैर. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई नो कि बड़ी बुकिश सी बात लगती है, बट समटाइम्स आपको वाकई इग्नोर करना है. आपने अगर अपना काम करना है तो आपने लोगों की बात नहीं सुननी है. यू हैव टू फोकस व्हाट यू वांट, एंड इफ यू थिंक यू आर डूइंग द राइट थिंग,
تو پھر لوگوں کی باتیں اتنا میٹر نہیں کرتی. بٹ یہ وہ ساری باتیں جو ہمیں رینفورس کرنے کی ضرورت پڑتی ہیں. وی آل نو دیٹ, بٹ وی نیڈ کہ ہمیں کوئی نہ کوئی تھوڑے عرصے بعد یہ بتاتا رہے تاکہ ہم اپنی ڈائریکشن میں رہیں. سو ان ٹریننگز کا مقصد یہی ہے کہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, کیا نہیں ہے, کیا ہونا چاہیے. بٹ ان ٹریننگ سے وہ ایک رینفورسمنٹ, وہ ایک ڈائریکشن, اور اسپیشلی فار دا جرنلسٹ وچ از ویری مچ نیڈیڈ بیکاز دے نو واٹ دے آر ڈوئنگ, لیکن کہیں نہ کہیں افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. سو یہ سارا فوکس ہماری ٹریننگز کا ہے جو ہم ابھی کرا رہے ہیں. تھینک یو. اصل میں جو میں خواتین, آئی نو کہ ہمارے ہاں تو خیر میل جرنلسٹ بھی اتنا ہی ٹرول ہوتے ہیں, خواتین صحافی سے جو ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ جو خواتین صحافیوں کو جو سیکشولائزڈ ابیوز ہوتی ہے اور جو تھریٹس ہوتی ہے, جیسے ریپ تھریٹس ہیں, وہ obviously it's a sexual threat جو کہ which can translate into reality. So there's always that وہ جو آپ کے بیک آف مائنڈ ہوتا ہے کہ فزیکل وائلنس جو خواتین کے ساتھ. اور دوسرا, سوری میں بیچ میں ایڈ کروں, خواتین کے ساتھ زیادہ تر جو ٹرولنگ ہوتی ہے وہ ہوتی بھی ان کے پیرنٹس کے اوپر ہے. ان کی سیکشولی ان کو جو ہے وہ ڈیفیم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. سو جو میل جرنلسٹ ہیں, فیمیل کے لیے ٹرولنگ کا یا ہراسمنٹ کا ڈائریکشنز ڈفرینٹ ہیں, اور خواتین کے لیے ہمیں بری اس لیے لگتی ہیں کہ بیکاز اٹ بیکمز پرسنل. اے آئی ویڈیوز اب تو بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہیں, پرسنل ہو جاتا ہے. تو یہ جو چیزیں, it's very important. Digital resilience honestly is very important. Also how to cope with all of this, especially as journalists, کہ اگر آپ کا private data ہیک ہو جائے, آپ کی ای میلز ہیک ہو جائیں, آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو جائے, آپ کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ اگر ہیک ہو جائے, آپ کی اس کے اندر انفارمیشن ایسی ہوتی ہے, پکچرز ہوتی ہیں فیملیز کے ساتھ, وہ جب چیزیں لیک ہوتی ہیں جسٹ بیکاز یو آر ڈوئنگ یور ورک, تو یہ ایک تھریٹ رہتی ہے. سو دیٹس وائی یو نو ڈیجیٹل ریزیلینس از ویری امپورٹنٹ. آل دیز ٹریننگز آر ایکسٹریملی امپورٹنٹ, کیونکہ ہم تو ڈے ٹو ڈے یہ چیز فیس کرتے ہیں, تو ہمیں معلوم ہے کہ آج کل تو اتنا سوفسٹیکیٹڈ اے آئی بھی ہو گیا ہے, باقی بھی سائبر اٹیکس اور یہ سب کچھ, کہ آپ کو یو ہیو ٹو بی ویجیلنٹ آل دا ٹائم. اچھا اب میں کیونکہ وقت تھوڑا رہ گیا, مجھے معلوم ہے. سوری چیز اور میں ایڈ کروں, انٹرسٹنگلی آپ نے ابھی جب بات کی سیکورٹی اور ان ساری چیزوں کی, تو جب ہم جرنلسٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں یا ہم ٹریننگز کے دوران, جو فیمیل جرنلسٹ اسپیشلی لاہور میں کچھ نے ہمیں کہا کہ ان کو 2 اسٹیپ فیکٹر جو ویریفیکیشن ہے اس کے بارے میں بھی نہیں پتا تھا, یا ان کو ہم کئی دفعہ اپنے اے ٹی ایم کارڈز یوز کرتے ہیں گروسری شاپس پہ یا کہیں اور پہ, تو ہم کبھی بھی اتنے کوڈ کو چھپاتے نہیں ہیں, اینڈ پیپل ریلی ڈونٹ ریئلائز کہ وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. پھر ہم جب لوگوں سے بات کر رہے ہیں یا چیزیں کرتے ہیں, ہم اپنی جو آئیڈینٹیٹیز ہیں ڈیجیٹل ان کو زیادہ پروٹیکٹ نہیں کرتے. The moment we post anything online, we are making it public. That's very simple. So we need to realize کہ ہم نے کیا پوسٹ کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. That is very important. تو یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکشن میں, جو چیزیں ہم for granted لیتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہی ہوگی, وہ نارملی لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی. نہیں دیٹس ٹرو, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو میں نے کہا کیونکہ ٹائم کیونکہ تھوڑا رہ گیا, تھوڑا سا لیٹ بھی شروع کیا ہم نے, تو میں چاہوں گی کہ میں فلور اوپن کر دوں. آپ لوگوں کے اگر کوئی سوال ہے تو پلیز ذرا, ایک تو یہ کہ سوال کو مختصر رکھیے, کامنٹ کی بجائے سوال کریں, اپنا نام بتائیے, اور یہ کہ آپ نے کس پینلسٹ سے آپ کا وہ سوال ہے, تاکہ وہ اس کا ریلیونٹ جواب بھی دے سکیں. تو پلیز اف اینی بڈی ہیز اینی کویشچنس پلیز ریز یور ہینڈ, اور مائک جو ہے آپ کو والنٹیئر ٹیم دے دے گی. جی سوری, مائک کس کے پاس ہے؟ السلام علیکم. میرا کوشچن میم سویرا سے ہے. میرا نام حریم ذوالفقار ہے. میم میرا کوشچن یہ ہے کہ ابھی آپ نے جس طرح بولا کہ گرلس کو بہت زیادہ اس طرح ریپ تھریڈس وغیرہ آتی ہیں, لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے, یہ تو ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریپ تھریڈ آ گئی, لیکن بہت دفعہ ہمیں انفارملی بھی بہت سی ایسی باتیں کہہ دی جاتی ہیں, کمنٹس میں بہت سی ایسی باتیں آ جاتی ہیں. اگر آپ اس گرلس بھی اس کو سپورٹ کریں جا کے, تو ان کے بارے میں بھی بہت کچھ کہا جاتا ہے. تو ایٹ دیٹ ٹائم اگر ہم اس کے خلاف ایکشن بھی لینا چاہتے ہیں لیگلی, تو سمپل یہ بات آتی ہے اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے, اس کو تھوڑا سا کم کر لو, کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے. تو ایٹ دیٹ ٹائم ہم کیا کریں, کیونکہ یہ بہت ڈس ریسپیکٹفل ہے. اچھا ایسا ہے کہ بیکاز میں بہت زیادہ فیس کرتی ہوں, آئی ایم شیور محمل بھی کرتی ہوں گی, آپ کے کامنٹس بھی ایسے آتے ہیں, چیزیں بھی آتی ہیں. آپ نے بیٹل کیسے لڑنی ہے اینڈ واٹ کین یو وانٹ. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اثر نہیں ہوتا, بہت اثر ہوتا ہے. آپ ان کامنٹس کو رپورٹ کر سکتے ہیں, اور نارملی ایسے کامنٹس اردو میں یا رومن میں ہوتے ہیں, تو جب آپ اس کو رپورٹ کریں اس کی انگلش ٹرانسلیشن کرتے ہیں. سو اف یو آر رپورٹنگ اٹ ٹو دا پلیٹ فارم, تو آپ ایک تو یہ کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کی اپنی پوسٹ پہ کہیں ہے تو بڑی ایک عام سی چیز ہے, آپ اس کو ہڈن کرتے ہیں یا آپ اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. اپنے لیے آپ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں, اس سے آپ ایسے ہی بچیں گے کہ جیسے آپ
समझें कि इसका आपकी जिंदगी पे कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि एक आम सा कोई आदमी जो कहीं से भी उठ के आपके बारे में कोई बात कर रहा है, दैट पर्सन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड दैट शुड बी द प्रिंसिपल ऑफ योर लाइफ कि आपकी जिंदगी में कौन लोग इंपॉर्टेंट है जिनकी बात आपके ऊपर इफेक्ट करती है. सो एक रैंडम आदमी उठ के अगर कोई भी बात कर रहा है तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. इसीलिए डिजिटल रेजिलियंस की हम बात कर रहे हैं कि यू हैव टू बिल्ड डिजिटल रेजिलियंस, कि आप उसको, मैं ये नहीं कह रही कि बर्दाश्त करेंगे या कुछ नहीं करेंगे, बट आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है. समटाइम्स जब आप जवाब देते हैं तो आपकी चीजें ज्यादा जो है ना बैक एंड फोर्थ चलती हैं और आपको ज्यादा उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं. सो जितनी ट्रोलिंग जिंदगी में मैंने फेस की है, जितनी ऑनलाइन हरासमेंट मैंने फेस की है अपने प्रोफेशनल करियर की वजह से, आई थिंक अगर मैं ये सोचती होती तो मैं यहाँ ना होती. एंड प्लस ये कि फिर आप कई दफा फैमिली की वजह से भी करते हैं. एंड ट्रस्ट मी कि अपनी पर्सनल ट्रोलिंग आप बर्दाश्त करते हैं, व्हेन इट कम्स टू योर फैमिली, स्पेशली योर पेरेंट्स, तो वो बर्दाश्त नहीं होती. तो इसीलिए हमने ये असूल बनाया था जिंदगी में कि हम कभी कमेंट्स नहीं पढ़ेंगे. ओके मैम, इसमें थैंक वैसे यू. मैं मेंशन करूंगी जिस तरह आसमा शिराजी हैं, मेरे ख्याल में मैंने उनके जैसे जिस तरह वो ट्रोल होती हैं और फिर जाहिर ही बात है उसका एक इफेक्ट भी होता है उनकी फैमिली लाइफ पे भी, वैसे भी वो इसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करती है. एग्जांपल जो ये अभी इस तरह सवेरा बात की थी रैंडम लोगों की, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. मेरा व्हाट्सएप नंबर लीक कर दिया गया जब मेरी ऑर्गेनाइज ट्रोलिंग हो रही थी. तो एक मुझे मैसेज आया जो कि पूरी ग्राफिक रेप थ्रेट के अलावा बहुत ही डिस्गस्टिंग था. मतलब आई वाज सो डिस्टर्ब. मैंने उसकी कुछ लाइंस उर्दू में था और बहुत गंदा मैसेज था. तो जब मैंने थोड़ा सा पढ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए. आई शेयर्ड इट विद सम फ्रेंड्स, तो पता भी चला वो उधर उस ज़माने में किसी ने पुलिस में थे, उन्होंने पता कराया. तो वो लड़का काम करता था रावलपिंडी में किसी एक रोड साइड रेस्टोरेंट का, वो उधर वेटर सर्वर था. तो उसने कहा कि आप बताओ इसको क्या करना है, पुलिस को कहें, मतलब जो भी इसके ऊपर एक्शन लेना है. मैंने कहा वो गरीब लड़का है, पता नहीं उसको किस उसमें माइंड सेट में था. फिर एक लीडरशिप, असल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो लीडरशिप जो आपको एग ऑन करती है ट्रोल करने के लिए, ये जो पोलराइजेशन फैलाते हैं असल तो उनका है. उस बेचारे गरीब का क्या कसूर है, उसने तो कर दी एक चीज़, अब मैं उससे क्या उसका बदला लेती फिर. तो ये भी होता है, वी डोंट नो कि आगे वो रैंडम अकाउंट. इसमें ये कि आपका जो पीयर नेटवर्क है ना वो बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए. देयर हैज टू बी समबडी जिसके पास आप जाके बात कर सकें, या कोई नेटवर्क आपको सपोर्ट कर सके. और अगर बहुत कोई ऐसा इशू आए तो डिस्कस इट विद योर पेरेंट्स. मेरा ख्याल है आपके लिए जिंदगी में उनसे बड़ी आपका सपोर्ट नेटवर्क होता नहीं है कोई. तो बजाय किसी का आपको कोई इस तरह ब्लैकमेल कर सके या कुछ करे, तो बेहतर है कि बात करें उसके बारे में. और कोई क्वेश्चन, बिकॉज वी जस्ट हैव 5 minutes left. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ साद जमील और मेरा सवाल मैम डॉक्टर सवेरा शामी से है कि हमारे जो बच्चे हैं छोटे स्कूल में जो पढ़ते हैं उनको साइंस मैथमेटिक्स ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, तो उनको स्मार्टफोन एजुकेशन भी देनी चाहिए कि उनको कैसे सेफली यूज़ करना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए? आप काइंडली इस पे बता दें. मैं तो चूंकि आई एम अ बिग एडवोकेट ऑफ मीडिया इन्फॉर्मेशन लिटरेसी एंड आई एम वर्किंग ऑन इट कि स्कूल्स के अंदर करिकुलम में मीडिया इन्फॉर्मेशन लिटरेसी शामिल होनी चाहिए. मैंने कुछ सजेशंस पेक्टा को पहुंचाई हैं, दे आर वर्किंग ऑन इट. इसी तरह हम हायर एजुकेशन के साथ भी, अब वो आपके करिकुलम का हिस्सा है मीडिया इन्फॉर्मेशन लिटरेसी. इसी तरह स्कूल लेवल के ऊपर भी वी आर वर्किंग ऑन दैट, बट जाहिर है उसके अंदर कुछ ना कुछ हिंड्रेंसेस होती है. बट अब कुछ स्कूल्स जो हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो मीडिया इन्फॉर्मेशन लिटरेसी की बात करते हैं. उन्होंने अपने करिकुलम में या वर्कशॉप्स के थ्रू या सेशंस के थ्रू वो बच्चों से इस बारे में बात करते हैं. आप लोग भी आपके घरों में जो छोटे बच्चे हैं, आपकी फैमिली के बच्चे हैं, हम उनको गैजेट्स देते हैं. सो आप भी अपने लेवल पे उनसे बात कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है तो ये सही है, नहीं है, इसको कैसे कंज्यूम करना और कैसे नहीं करना. सो येस, वी आर वर्किंग ऑन इट. होपफुली इट विल बी अ पार्ट ऑफ करिकुलम, मे बी सूनर एट सम पॉइंट इन टाइम. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तहा खान है एंड माय क्वेश्चन इज फॉर डॉक्टर सवेरा शामी. मैम, firstly, I do not support any online hate. I've been an advocate for that on my social media too. But sometimes क्या होता है on online, we come across some things that deserve little bit of hate, or you can say that deserve little bit of calling out. You come across some things. It could be something misogynist. It could be anything. So my question is that, as a professional, what do you think is the healthy way of calling out somebody online for something? Sometimes your point of views don't align with somebody. What should be the healthy way of calling out somebody without spreading hate or without hurting their emotions or anything like that? That is one way I'm trying to find it. अपनी जर्नलिस्टिक जो भी मैं जितना भी मैं काम करती हूँ, बिकॉज एडिटोरियली और जो चीज़ें जो मैंने सीखा है, विच हैव लर्न फ्रॉम माई फादर, कि बात करने का तरीका ऐसा हो कि बात भी हो जाए
اور اگلے کو سمجھ بھی نہ آئے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا. لائک میں نے ایک دفعہ ایڈیٹوریل میں لکھی ایک لائن جس کے اوپر ان کا مجھے فون آیا اس کے بعد کہ چپیڑ ایسے ماری جاتی ہے کہ لگ بھی جائے اور پتہ بھی نہ چلے. So that should be the way of treating or calling out somebody. اگر آپ آن لائن کسی کو کر رہے ہیں تو اپنے الفاظ آپ کے ایسے ہونے چاہیے کہ اس سے مزید ہیٹ جو ہے وہ جنریٹ نہ ہو. آپ اچھی طرح اچھے ورڈز کے اندر بھی اپنی بات کر سکتے ہیں. دوسرا, آرگیومنٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ نے اگر ایک دفعہ ایک بات کر دی, اگلے کو آپ نے اپنا میسج پہنچا دیا, اگر اس میں اتنی عقل ہوگی اس تک وہ پہنچ جائے گا. لیکن اگر وہ آپ کے ساتھ اس پہ کانٹرڈکشن میں آئے یا آرگیومنٹ پہ آئے گا, پہ یو ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو دیٹ. اور آپ کی اپنی سوشل سپیسز موجود ہیں, آپ کے پاس اپنا انسٹاگرام ہے, اپنا فیس بک ہے, اپنا اگر آپ کوئی اور پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں تو آپ وہیں پہ اس کو کال آؤٹ کر سکتے ہیں. آپ اس کے کامنٹ میں جا کے ایک کامنٹ کر سکتے ہیں, بٹ اس کو آپ کو لنگر آن کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس سے کانٹرڈکشن میں جانے کی ضرورت, کیونکہ وہ آپ الٹیمیٹلی وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر افیکٹ کرے گا. سو یو ہیو ڈن یور پارٹ. اس کے بعد بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمارا ہر آرگیومنٹ نارملی اس چیز کے لیے ہوتا ہے کہ ہم نے اگلے کو کنونس کرنا ہے. So we don't need to convince anyone on anything. We just need to present جو ہم کیا سمجھتے ہیں, ہم کیا کہتے ہیں, and that's it. ہم کسی کی نہ مینٹالٹی چینج کر سکتے ہیں, یہ ریالٹیز ہیں جو ہمیں فیس کرنی ہے اور ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ نہ ہم مینٹالٹی چینج کر سکتے ہیں, نہ ہم کسی کو بدل سکتے ہیں مطلب سیکنڈز میں, بٹ ہاں ہم اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھ سکتے ہیں. سو ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہے, اس کے بعد وہ اس کو سمجھ آتی ہے آ جائے, نہیں آتی نہ آئے, آپ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. سو ہمیں بھی اپنے آپ کو تھوڑا ریلیکس کر کے چلنا چاہیے. دل کرتا ہے کہ آپ کسی کو بھی الٹا دیں دنیا میں, بٹ دیٹ شوڈ ناٹ بی دی ایم. بس we just have time for one or two more questions. ایک آپ ٹھیک ہاں بھی ہے. جو ایکچوئل میرا کویشچن تھا وہ احسن اقبال صاحب سے تھا, تو چونکہ وہ نہیں ہے تو میں مس محمل سے یہ کویشچن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بات کی, احسن اقبال صاحب نے بھی بات کی, جو میسیجنگ آف ہیٹ ہے وہ بہت زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ مطلب لوگ ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے جو ملک کا سب سے بڑا پولیٹیکل سٹیج ہے یعنی کہ پارلیمنٹ, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ میسیجنگ آف جو ہیٹ ہوتا ہے وہ ہمیں پارلیمنٹ میں دیکھنے کو ملتا ہے. جو پولیٹیکل رائیولریز ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف کرتی ہیں. اسی طرح جب پولیٹیکل ٹاک شوز ہوتے ہیں کسی بھی چینل کے اوپر, تو وہاں پر بھی ہمیں یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو رائیولریز ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف میسیجنگ آف ہیٹس دیتے رہتے ہیں. تو پھر ہم ایک عام نارمل پبلک سے یا ڈیجیٹل جو الٹریٹ پیپل ہوتے ہیں ان سے یہ کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف میسیجنگ آف ہیٹس نہیں پھیلائیں گے؟ اس کے بارے میں آپ بتائیں. بالکل یہ بات آپ کی درست ہے, اور اسی وجہ سے جب ہم خواتین صحافیوں نے بھی اپنی اسٹیٹمنٹ نکالی تھی تو ہم نے یہ کہا تھا کہ تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنانا چاہیے, سوشل میڈیا کا بھی, اور اس کے اندر ایک آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں لیکن ایک سویلائز طریقہ ہوتا ہے ڈس ایگری سے. اگر ہم اس وقت بیٹھے ہیں تو ہم ہو سکتا ہے ایک دوسرے سے ایگری نہ کر رہے ہو, لیکن یہ نہیں ہے کہ میں نے او اے کر کے یا میں نے اس کی گالی پکڑ کے یا میں نے اس کا گلا دبوچ کے بات کرنی ہے. تو آپ تمیز سے ڈس ایگری کر لیں. یہ ایک انفارچونیٹ چیز ہے کہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہمارے ہاں, وہ سوشل میڈیا ہو, وہ بے شک اب میڈیا کے اوپر بھی اور پارلیمنٹ کے اوپر بھی ہم نے دیکھا ہے. لیڈرشپ سے ایک چیز آتی ہے, جب تک یہ چیز لیڈرشپ میں چینج نہیں ہوگی نیچے تو وہ ٹرکل ڈاؤن کرتی ہے نا. وہ دیکھتے ہیں کہ اوپر بیٹھا لیڈر کیا کہہ رہا ہے اور وہ کیا چاہتا ہے. جب تک وہ اپنا مائنڈ سیٹ کلیئرلی نہیں بدلیں گے, کلیئرٹی نہیں دیں گے, ڈاگ وسلنگ نہیں ہوگی, تب تک یہ چیز چینج نہیں ہوگی. اور یہ ہونے کی بہت ضرورت ہے, بیکاز جو ایک وائلنس کا آنسر ایون ہماری سیاست, ہمارے پولیٹیکل ڈسکورس میں بھی جو آیا ہے, یہ اس طرح کا پہلے نہیں تھا اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کی رسپانسبلٹی لیڈرز پہ ہے, اور میڈیا تو اپنا رول کرتا ہے, لیکن یہ ہے کہ آئی تھنک کہ پولیٹیکل لیڈرز کے اوپر ہے. ایک لاسٹ سوال لے لیتے ہیں پھر ہم ریپ اپ کریں گے سیشن کو. جی میں سر اس میں ایڈ کر دوں ایک اور چیز کہ آپ نے پولیٹیکل لیڈرشپ کی آپ بات کر رہے ہو کہ جب وہی ہیٹ اسپیچ پھیلائیں گے تو ہم تو بیچارے, ہم تو پھر ہمارے پہ تو فرض ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ میرا ٹھیک ہے آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ جو بھی کر رہی ہے, میرا جو آپ کی آبزرویشن یہ ہے کہ ہمارے گھروں سے بھی چیزیں بہت خراب ہو رہی ہیں. سو ہمیں اپنی ویلیوز اور اپنی چیزوں پہ بھی تو اسٹک کرنا ہے کہیں نہ کہیں. آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ اس میں ایڈ ضرور کرتی ہے یا اس کو انیشیٹ ضرور کر رہی ہے, بٹ اگر آپ کی اپنی ویلیوز اجازت نہیں دے رہی ہیں اس چیز کی, یا آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہیٹ اسپیچ اچھی چیز نہیں ہے, تو کچھ تھوڑی سی توجہ ادھر بھی کر لینی چاہیے کہ آپ فیکٹس کو چیک کریں. جو ہم سکولز میں, یونیورسٹیز میں, سوسائٹی میں, ہر جگہ پہ یہ بات کر رہے ہیں تو اس پہ بھی غور کرنا چاہیے. ضروری نہیں کہ ہمیں بلائنڈلی ہمیں کسی کو بھی فالو نہیں کرنا, چاہے وہ آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یا کوئی بھی اور ہے.
السلام علیکم، میرا نام مریم توفیق ہے. میرا کوشچن آپ دونوں سے ہے کہ سب فیمیل جرنلسٹ جو ہوتی ہیں وہ کچھ فیمس نہیں ہوتی ہیں یا ان کی آواز جو ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں اٹھائی جاتی. ان کے لیے میڈیا آرگنائزیشنز جو ہیں وہ کیا کر رہی ہوتی ہیں ان کے حقوق کے لیے یا ان کی ان چیزوں کے لیے؟ اٹس لائک آپ ہیں لائک آپ آ کے میڈیا پہ بات کر سکتی ہیں. بہت سی ایسی فیمیل جرنلسٹ ہیں جو اتنی فیمس نہیں ہوتی یا وہ اتنی ہائی لائٹ میں نہیں ہوتی ہیں، لائم لائٹ میں نہیں ہوتی. تو ان کے لیے جو میڈیا آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ کیا اسٹیپ لیتی ہیں آن لائن ہراسمنٹ کے لیے، آن لائن ہراسمنٹ کے خلاف، ان سب چیزوں کے لیے؟ جو جرنلسٹ آئی تھنک جو ٹرولنگ ہے نا اس کا زیادہ تعلق آپ کے جو پرومیننٹ ہوں گی ان کو زیادہ فیس کرنی پڑتی ہے. جو ذرا کم پرومیننٹ ہوتے ہیں یا جو تھوڑا ذرا اتنی زیادہ ووکل نہیں ہوتی ہیں ان کے چیزیں ذرا تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. بٹ جو آرگنائزیشنز ان کی اونرشپ لیتی ہیں، جو ہم مطلب لائک اف آئی ٹاک اباؤٹ آر آرگنائزیشن، سو دے ٹیک دا رسپانسبلٹی. اگر ان کے ساتھ کوئی ہراسمنٹ ہوتی ہے یا کوئی ان کے ساتھ ٹرولنگ ہوتی ہے یا چیزیں ہوتی ہیں تو آرگنائزیشنز بھی اس کی طرف بات کرتی ہیں. دے ٹاک اباؤٹ اٹ اینڈ دے ٹرائی کہ ان کو اتنی سیکورٹی اور وہ چیزیں پرووائڈ کی جا سکیں. لیکن اگر اپنے پرسنل لیول پہ بھی وہی والی بات ہے کہ آپ نے ایک پروفیشن میں آپ ہیں، اینڈ جرنلزم تو پروفیشن ہی وہ ہے. جب آپ میڈیا میں آتے ہیں تو آپ یہ سوچ کے آتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی آپ کو فیس کرنی پڑ سکتی ہیں. سو وہی والی چیز ہے کہ اپنے آپ کو مینٹلی اور سائیکولوجیکلی آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں تو آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اینڈ دیر آر کوڈ آف کنڈکٹ، دیر آر ڈفرینٹ پالیسیز ہیں جو ہر آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن ویری کرتے ہیں. کچھ آرگنائزیشنز بہت جو ہے اس کو پازیٹیولی اور بہت اسٹرانگلی کرتی ہیں، کچھ نہیں بھی کرتی. بٹ یہ کہ آپ کا اپنا اسٹرانگ ہونا اور وہ زیادہ ضروری ہے رادر دین کہ آپ کتنے فیمس ہیں یا کتنے نہیں ہیں. آئی تھنک محمل کین ایڈ. اس میں یہ ایڈ کروں گی کہ ایکچولی ریچنگ آؤٹ ٹو یور ادر کالیگز اسپیشلی فیمیل کالیگز از ویری امپورٹنٹ. جب ہم لوگ اکیلے انڈیویجول سطح پر ٹرولنگ تو ہم سب فیس کر رہی تھیں، سب خواتین صحافی جو تھیں. لیکن جب ہم نے آپس میں بات کرنی شروع کی تو ہم نے کہا پھر ہم ایک یونائٹڈ اسٹینڈ لیتے ہیں اور ہم پھر ایک اسٹیٹمنٹ ہم نے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ نکالی. اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوا. اکیلے تو ہم بھی بات کر رہے تھے کسی دوسرے کے لیے، سالیڈیرٹی میں ٹویٹ بھی کر دیتے تھے یا کوئی بات کرتے تھے، لیکن جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ نکلی اس کا امپیکٹ بہت بہتر ہوا. اینڈ وی آلسو فیلٹ کہ ہم وی آر ان اے سیف اسپیس. جب ہم اپنی باتیں ایک دوسرے سے شیئر کر رہے تھے، کسی کو تھیراپی کی ضرورت ہے، کسی کے بچوں کے کیا پرابلمز اس کی وجہ سے ہو گئے، کسی کو فیملی کس طرح ڈسکریج کری ہے، کسی کی اگر آرگنائزیشن میں بھی پرابلم ہے، جب آپ اکٹھی ہوتی ہیں خواتین صحافی، کیونکہ آپ نے فیمیل جرنلسٹ سے ریلیٹڈ سوال کیا، آئی تھنک کہ دیر از اسٹرینتھ ان نمبرز، دیر از اسٹرینتھ ان یونٹی. مطلب میں آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ کرتی ہوں، بٹ جو فیمیل جرنلسٹ ہیں، میم نے بات کی کہ وہ کمنٹ سولو کر لیتی ہیں، چلیں ٹھیک ہے وہ تو ایک چیز ہے، بٹ ڈی ایمس کر کے لوگ ان کو ہراس کر رہے ہوتے ہیں، فزیکل ہراسمنٹ بھی آ جاتی ہے. اکثر وہ جاتی ہیں جب کوئی کوریج کرنے کے لیے، کوئی بھی نیوز کوریج کے لیے، وہاں پہ بھی ان کو ہراسمنٹ فیس کرنی پڑتی ہے. اس کے لیے بھی آئی گیس مجھے لگتا ہے کہ جتنی بھی فیمیل جرنلسٹ ہیں ان کے لیے بھی ایک میڈیا آرگنائزیشن ہونی چاہیے، کیونکہ ان کو ایز اے لائک نارمل وومن سے زیادہ آن لائن ہراسمنٹ بھی مل رہی ہوتی ہے اور فزیکل ہراسمنٹ بھی. اچھا ایسے نیٹ ورک نا ویسے بن رہا ہے. یہ CDRF کا بھی جو پروجیکٹ ہم کر رہے ہیں اس میں بھی ایک کمپوننٹ یہ ہے کہ فیمیل جرنلسٹ کا ایک نیٹ ورک بنانا جہاں پر وہ ایک دوسرے سے اپنی پرابلمس شیئر کر سکیں یا ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکیں یا اس طرح کا کوڈ آف کنڈکٹ ڈیولپ کر سکیں کہ کسی کو پرابلم آتی ہے تو کیا کرنا چاہیے اور کس کے پاس جانا چاہیے اور کس طرح اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. سو وی آر ورکنگ آن دیٹ ٹو. یہ CDRF کا ایک کمپوننٹ یہ بھی ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ فیمیل جرنلسٹ کے نیٹ ورکس جو ہیں وہ بن رہے ہیں. ناٹ اب وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ پریس کلب کی طرح کا ایک ان کے لیے بھی ہونا چاہیے جو اسپیسیفکلی ان کے لیے کام کرے. فیمیل جرنلسٹ تو یہ بھی چاہتی ہیں. سو اس طرح کے انیشیٹوز اب ہو رہے ہیں. سو ہوپ فلی اس سے کچھ پازیٹیوٹی تو ہوگی. تھینک یو میم. Well, I do have a question. Okay, can have one. نہیں دیکھیے یہ آئی ایم سوری یہاں پر کوئی اس طرح کی پالیسنگ نہیں ہوگی، مورل پالیسنگ کسی خاتون کی وہ کیا پہن کر جائے کیا کرے. ہم لوگ جو ہے ہمارا لیوڈ ایکسپیرینس ہے، ہم جاتے ہیں برقع بھی پہنا ہو تو ہاتھ آپ کو وہیں بھی کوئی مار جاتا ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ اسلام کے طور پہ آپ نے نکلنا ہے یا آپ سلیو لیس پہن کے نکلے. سلیو لیس پہن کے تو کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اس کو ہاتھ.
जरा कि मॉरल पॉलिसिंग यहाँ पे नहीं चलेगी. थैंक यू दूसरी वेरी बात मच. ये आप बैठ सकते हैं. दूसरी बात ये कि इस्लाम ने बताया घर से तो और बात आपको देखेगा और आपको देखता ही रहेगा तो आप हरास्ट फील करेंगे. कई दफा आप जुमलों से भी हरास्ट फील करते हैं. आपकी वर्डिंग्स ऐसी होती हैं जो किसी के दिल को लग सकती हैं. सो बहुत सारे और मसाइल हैं जो सिर्फ आपके पहनने ओढ़ने से रिलेटेड नहीं है. So I have a last question from His Excellency Sir Tariq Ali Khan Sahab. Sir, what does Canada actually teaches to its citizens to support lies on social media, which we think that Pakistani students or Pakistani youth should learn? So that's a question. Yes? Yeah, sure. What does Canada teach to its young citizens or citizens to spot lies on social media that Pakistani people should learn? Look, I think some of the things we've just been hearing from our two speakers are exactly what we do. You know, young people need resilience tools at an early age. You need it in schools. People are they're getting their mobile phones very early. Young kids, as you know, you've got probably brothers and sisters who are already getting online. And you need to have that discussion, first of all, right there in the classroom and at school, because that's where people get together. I think you need to be having conversations at home around your dinner table, so that people understand, including your parents, what you go through. Cyberbullying is real. We take cyberbullying as a very serious issue, both at our provincial level, our municipal level. So the tools are out there for young people, and we fund it as a government as well. It's a serious issue. It affects mental health of young people around the world is suffering because of it. And so, we do this at all government levels, really. It's something that we've signed on to and we support. But I just have to say, it's an ongoing battle. The technology will keep improving. The ways of doing things in the digital space, when they are malevolent, harassing, misinformation, will also keep improving, and the technology moves ahead of us. So the job in terms of resilience is for us to all stay united. You heard of peer groups coming together, whether they're journalists or young people, and demanding from your authorities also that they respond. If you report, you need to be responded to if you're reporting harassment or violence online. So we take that seriously as well. We have a high expectation of our authorities that they'll respond. I guess that was indeed a perfect answer. I guess that brings our discussion to a close. We got the government perspective, we got the on-ground perspective, we got the academia perspective and the international view too. So I guess that's the main key takeaway for all the students present here today, that digital resilience is not just about technology, but it's about more of a collective response for the truth. So I'm really thankful to all of you. I'm really thankful to Ma'am Mehmet Sarfaraz for your perspective. I'm really thankful to His Excellency Sir Tariq Ali Khan Sahab for the international view, Chairperson Department of Digital Media for the academia view, and of course the Minister Saab is not present here, so we are thankful for the Minister Saab too. So thank you so much everyone. But one last thing we want is that we have some journalists present here and we have to distribute some certificates to the journalists. So I would announce some names, some journalist names, and all those journalists will be coming on stage to receive their certificates. I just want to add that these are journalists who were trained in our last CDRF training at Lahore Press Club. So we've invited some of them to receive the certificates from His Excellency Tariq Ali Khan. Javed Iqbal Sahab, please join us on the stage.